فرشتے زمین پر اترے ہیں امام حسین کی آمد پر، اور مبارکباد بھی دینا ہے سرکار دو جہاں کو۔ یہ ذہن میں رہے کہ اگر گھر کا بڑا خوش ہوتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ سرکار کو سب سے زیادہ خوشی ہے اس وقت کہ میرا حسین میری گود میں آیا ہے۔ فرشتے مبارکباد دینے کے لیے نبی کو آ رہے ہیں اور صف بند کر قطاریں لگا کر نبی کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور نگاہ بھی تو مصطفیٰ کی ہونا جو مادی ہے مگر مجرد کو دیکھ رہی ہے، جو مجرد مخلوق کو دیکھ رہی ہے سرکار کی نگاہ۔ صفے باندھ کر قطاریں لگا کر فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں۔ جب یہ لوگ چل رہے تھے نا تو ایک فرشتے نے جس کا نام فطرس ہے اس نے آواز دے کر کہا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس نے آواز دے کر کہا کہ تم زمین پر حسین کی مبارکباد کو جا رہے ہو، نبی کو مبارکباد دینے جا رہے ہو، میرے تو بالوں پر جل چکے ہیں، میں تو جا نہیں سکتا، تم میں سے کوئی میری مدد کرے، مجھے سہارا دے اور مجھے نیچے تک نبی کی خدمت لے جائے، آسمان سے زمین کی طرف لے آئے۔ تو فطرس جب قطار میں اس کا نمبر آیا نا، اس کا نام آیا کہ اب فطرس آگے بڑھے گا مبارکباد دینے کے لیے، بالوں پر جلائے ہوئے تھا۔ اب یہ بالوں پر جب بات ہم مادے اور مجرد کی کر رہے ہیں تو یہ بات روشن رہنی چاہیے کہ جب یہ مخلوق ہی مجرد ہے تو بالوں پر تو مادہ ہوتے ہیں، مادی چیزیں، بالوں پر جی بال جو ہے وہ جل چکے تھے اور پر بھی اس کے جل چکے تھے، اس کا وجود ہی بدلا ہوا تھا۔ پرندے کا اگر آپ مادی پرندے کا اگر آپ سب ملائیں، اس کے بال جلے ہوئے ہوں، پر جلے ہوئے ہوں تو کیسی مخلوق لگ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بالوں پر جلے ہوئے تو مجرد مخلوق ہے، مادی تو ہے نہیں، تو بال سے کیا مراد ہے اور پر سے کیا مراد ہے؟ حضرت علامہ مجلسی نے حیات القلوب کے اندر بڑا حسین جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بال علم جل گیا تھا اور پر عمل جل گیا تھا۔ ہاں، اللہ نے بال علم اور پر عمل کو جلا دیا تھا، اب اس کا علم بھی نہیں بڑھتا تھا، اسے عمل کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ جی جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ کر دیا، جی گھر بٹھا دیا، وہ آپ انگریزی میں کچھ کہتے ہیں، گھر بٹھا دیا، پوسٹنگ نہیں جا رہی، گھر بیٹھ جاؤ، نہ تم کوئی عمل کرو گے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تم نہ کوئی عمل کرو گے، نہ تمہارے علم میں، کلاس میں نہیں آؤ گے، اب کل سے گھر بیٹھے رہو، تمہارے علم میں بھی اضافہ نہیں ہوگا اور تمہارے عمل میں بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اب جو شخص علم کا تلاشی ہو اور جو شخص عمل میں جو ہے وہ مسابقہ اور مقابلہ کرنے والا مزاج رکھتا ہو، اس کی تو وہ موت ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہا، اس کے علم میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا۔ تو فطرس کے بال علم اور پر عمل جل چکا تھا، تو فطرس نے آگے بڑھ کر کہا، یا رسول اللہ آپ کو حسین مبارک ہو، اور نبی کو جو بھی مبارکباد دے رہا تھا نبی اس کے بدلے میں عیدی دے رہے تھے۔ تو جناب آج بھی ہمیں لینی ہے نا، تھوڑا سا گردن ہلائی، آج عیدی لینی ہے نا ہم سب کو، تو نبی مکرم اس کو مبارکباد کے عوض عیدی عطا فرما رہے تھے۔ ہر ایک عیدی مختلف ہوتی ہے، اس بچے کو ممکن ہے 5 روپے میں آپ راضی کر لیں، لیکن جو بڑا جو آدمی ہوگا وہ کہے گا جی 5 روپے تو میرا کوئی گزارا نہیں، کچھ اور دیجئے۔ اچھا جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے عیدی بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ ہو مثال کے طور پہ $1000، اللہ کرے، ٹھیک ہے، اگر $1000 آپ کی تنخواہ اور فقیر کو آپ دے رہے ہوں 2 روپے پاکستانی، تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ سے گزارا نہیں ہوگا، اتنی تنخواہ لے رہے ہو، 2 روپے دے رہے ہو۔ وہ بعض لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جی مجھے تم پریشانی کا شکار ہو، صدقہ دے دو، مولانا کیا دے دیں صدقہ؟ مرغی دے دیں۔ بھائی 4 لاکھ روپے تنخواہ لے دو، مرغی دو گے؟ میں تو کوئی بیل کوئی اونٹ دینا چاہیے نا۔ تو ہر ایک کی جو عطا ہے، ہر ایک کی جو بخشش ہے وہ اس کے مطابق ہے نا۔ اب مبارکباد دینے والے تو فطرس ہیں، مگر انعام دینے والا مصطفیٰ ہے، تو سرکار تو اپنی حیثیت دیں گے نا۔ تو فطرس نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آؤں۔ جلائے کس نے تھے بالوں پر؟ اللہ نے نا، سزا اللہ نے دی تھی نا۔ اب یہی تو نظام ہے معرفت کا، سزا اللہ دے رہا ہے، بخشش مصطفیٰ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اختیار ہے نا اللہ کے نظام کے اندر۔ یا اللہ مجھے اے مصطفیٰ مجھے شفا چاہیے اور مجھے شفا عطا کریں، میرا بال علم اور پر عمل جل چکا ہے۔ امام گہوارے میں ہے، مانگنے والا نبی سے مانگ رہا ہے، توجہ ہے۔ سرکار ارادہ فرماتے، سرکار ہاتھ اٹھاتے تو فوراً بال اوپر آ جاتے، فوراً ان کی حیثیت پلٹ آتی، فوراً ان کی پرانی کیفیت تھی وہ دوبارہ بال ہو جاتی۔ مگر نبی کو یہ تو بتانا ہے نا کہ مصطفیٰ سے مانگو گے حسین دے گا، حسین کے دروازے پہ جاؤ گے مصطفیٰ دے گا۔ سرکار نے ہماری رہنمائی فرمائی، ایک مرتبہ فطرس سے کہا کہ یہ جو جھولا جس میں حسین لیٹا ہوا ہے، حسین سے نہیں، جھولے سے، گہوارے سے، مہد کہتے ہیں عربی، مہد گہوارہ جو جھولتا ہے، گہوارے سے جا کر خود کو مس کر لو، خود کو گہوارے سے جا کے مس کر لو۔ اب گہوارہ اور ہے، حسین اور ہے۔ جو نسبتوں والے لوگ ہیں میں جملے کی قدر کریں گے، ہم نسبتوں سے جڑے لوگ ہیں نا بھائی۔ یہی چادر آپ اپنے بیڈ پر ڈال دیں گے تو کوئی چومے گا نہیں اس کو، یہی چادر آپ نے ممبر پہ ڈال دی تو میں چوم کے بیٹھا ہوں،
وہ کیا فرق ہوا اس چادر میں؟ یہ وہاں گئی تو کوئی اور نسبت ہو گئی، اس قابل ہی نہیں ہے چوما جائے، یہاں آ گئی کوئی اور نسبت ہو گئی، تو معاملہ تو نسبت کا ہے۔ حضرت، اب میں سنت کے لیے ایک روایت سنا رہا ہوں، حضرت عمر نے ایک دن امام حسن کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا، امام چاہ بھی رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں، اور ایک دم بٹھا لیا انہوں نے اپنے کاندھے پر۔ تو اصحاب نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگے میں نے سنت نبی کو ادا کیا، نبی بھی تو بٹھاتے تھے۔ تو یہ بات نسبت، حضرت عبداللہ ابن عمر اس ممبر کو جا کے چومتے تھے جس میں نبی بیٹھے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے امام صادق صلوات پڑھیں گے محمد ہاتھ میں سرکار کا عصا تھا، امام اعظم حضرت ابو حنیفہ نے اس عصا کو چوما۔ مولا صادق نے فرمایا تم نے اس کیوں چوما؟ کہنے لگے یہ نبی کے ہاتھ ہوتا تھا، نبی کی نسبت کی وجہ سے چوما۔ حضرت نے فرمایا تم نبی کے ہاتھ میں موجود عصا کو تو چوم رہے ہو جس میں جان نہیں ہے، میرے وجود میں تو نبی کا خون دوڑ رہا ہے، اس ہاتھ کو چومو، اس ہاتھ کو چومو، مولا نے ہاتھ بڑھایا اس کو چومو اگر چومنا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات مولا صادق کی خوش ہوتی۔ تو میں نسبتوں کا انکار کرنے والوں کو مسلسل پیغام پر پیغام دے رہا ہوں، یہ نسبت ہے نا، اس جھولے میں حسین ہے، اس لیے نبی فرما رہے اس جھولے سے جا کے خود کو مت کر لو جی، جھولے میں حسین ہوں یا زریح میں حسین ہوں۔ اور بدلوں لفظ، زریح کو ہم اس لیے چومتے ہیں کہ اس میں حسین ہے، جھولے کو اس لیے چوما گیا کہ اس میں حسین ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے شرک ہے، یہ زریح کو بوسہ دینا شرک ہے، تو ہم نے اسی وقت میں قرآن اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے دیا، فوراً انہوں نے چوما۔ میں نے یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے قرآن کو چوما۔ میں نے کہا قرآن تو اندر ہے، کھولیں گے الفاظ تو اندر ہے، یہ تو جلد ہے، یہ تو جزدان ہے، یہ تو قرآن کا جو ہے وہ غلاف ہے، تم نے اسی کو چوم لیا کیونکہ قرآن سے نسبت ہے۔ میں نے کہا یہی ہم سمجھا رہے تھے۔ توجہ ہے، گہوارے سے سرکار نے فرمایا فطروس جاؤ اپنے آپ کو گہوارے سے مس کر لو، اور فطروس نے جب اپنے آپ کو گہوارے سے مس کیا تو فطروس کے بال علم اور پر عمل بحال ہونا شروع ہوئے۔ آیا تھا کاندھوں پر بیٹھ کر، گیا ہے پڑوں سے اڑ کر۔ اور یہاں میرے مولا نبی نے فطروس کو شفا عطا فرمائی بطفیل حسین ابن علی۔ بس شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو بھی اپنے بال علم اور پر عمل اگر بحال کرنے ہیں، اپنا علم بھی مسلسل بحال رکھنا ہے، اپنا عمل بھی مسلسل باقی رکھنا ہے، تو ہمیں حسین سے خود کو مس کرنا پڑے گا۔ اور مولا حسین تو بہت بڑا وجود ہے، مولا سے جڑی ہوئی چیزوں سے خود کو مس کرنا ہوگا۔